بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اس پروگرام حدیث نور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ المستعان قرآن کریم کی آیات نورانی سے نور اور استفادہ کرتے ہوئے مختصراً، بہت ہی مختصر جو ہے برکت، اور اس کے بعد ساتھ ہی حدیث کے ایسی انڈرسٹینڈنگ جس سے ہماری روح کے اندر تراوت ہو، اور ہمارے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور وہ ڈفرنس جو اللہ نے ہمارے لیے ایک معیار اور ایک سٹیٹس اور ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، جس سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہدایت پر ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ جیسے پہلی ہدایت والوں کی نشانی کیا ہے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ان کی ہدایت میں انہیں ہدایت کے ساتھ برکت ملتی جاتی ہے۔ اب یہ یہاں پر تفسیر میں انشاءاللہ آئمہ سے کسی اور پروگرام میں اس کو مزید جو ہے اس کی تفسیر بزبان انشاءاللہ امام علیہ السلام ضرور عرض کروں گی، لیکن جلدی سے بتاتے ہوئے کہ جو ہدایت پر ہوتے ہوئے، صحیح مرکز پر ہوتے ہوئے مطلب دعویٰ کریں کہ ہیں، مگر ان کے اعمال میں اور ان کے افعال میں، ان کی زبان پر، ان کے بیہیویئر میں اور ان کے اخلاق میں وہ ہدایت پر ہونے کی جو سائنز اور جو امپروومنٹ ہے وہ نظر نہ آئے، تو قرآن یہاں پر جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب میں زیادہ ہیں، انجام کے لحاظ سے بہت ہی معتبر بہتر ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اب ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ قیامت تک جانے والی چیز ہے، اور نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت پر ہے مگر اس کے ہدایت کے سفر میں باقیات الصالحات نہیں، اسے نماز میں لذت نہیں، نیک کام میں لذت نہیں، سچ بولنے میں لذت نہیں، اخلاق اچھا کرنے میں لذت نہیں، بے لوث رہنے میں لذت نہیں، خدمت خلق میں لذت نہیں، دین کی خدمت کرنے میں لذت نہیں، بلکہ لالچ ہے، بلکہ بہت ساری ضروریات ہیں، احساسات ہیں، دنیا داری کے کئی خواہشات ہیں، سٹیٹس کے لیے، عزت کے لیے، دنیا داری کے لیے، مطلب بہت ساری چیزوں کے لیے، ظاہری دنیاوی جو ہے نا خواہشات کے لیے، اس میں وہ اگر دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ ساری ریاکاری کی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے دن سے ہی دل کے اندر وہ ہدایت کا مرکز نہیں ہے جو اسے مٹیریلزم کی طرف لے جائے۔ جہاں صحیح ہدایت ہے، جہاں حب ہے، محبت ہے، وہاں اللہ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ وہ باقیات الصالحات ہے، یعنی وہ کوئی بھی کام انجام دے گا، وہ چاہے خدمت خلق ہو، وہ سچ بولنے کا کام ہو، وہ دین کا کام ہو، وہ مذہب کا کام ہو، شریعت کا کام ہو، وہ اخلاق کے حوالے سے ہو، وہ مخلوق کے حوالے سے ہو، وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو، وہ جو ہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو، وہ ساری چیزیں للہیت کے ساتھ آئیں گی، اللہ کے لیے آئیں گی، فی سبیل اللہ آئیں گی، اور اس میں پھر اللہ کے نزدیک یہ باقیات الصالحات، جو پھر آخر میں انشاءاللہ جس کے لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے عالم برزخ میں جاتے ہی پہلی شب میں قبر میں جو دروازہ کھلتا ہے وہ باقیات الصالحات کا ہے، اور ان باقیات الصالحات میں وہ لذت بھی شامل ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کئی چیزیں بہانے اور بہت ساری چیزوں کو لے آتے ہیں، پھر خدا کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ جہاں آپ نیت کرتے ہیں اور آپ زیارت پر چل پڑتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور نیک کام کے لیے خدا کی امداد آ جاتی ہے، نیت کرتے ہیں اور بہت ساری اللہ کی ذات جو مالک الرکاب، حازم الاحزاب، فتح الابواب، مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کے کام کو، آپ کے دل کے اس ہدایت کے احساس کو اور فیلنگز کو، اس ایمان کے درجے کو پسند فرما رہا ہے، اس کو بڑھاتے ہوئے اس درجے کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں پر اور لذت ہے، اور نیکیاں اور جو ہے بہتر قسم کی حسنات کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور وہ باقیات الصالحات وہ اللہ کے پاس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ ہمارا اکاؤنٹ کی مس مینجمنٹ نہیں ہے، کسی غلط جگہ پر نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے پاس ہماری نیکی جاتی ہے، اللہ کے پاس ہمارا حسنات جاتے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے باقیات صالحات جاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک جمع ہوتے ہیں، تو وہ قائم رہتے ہیں اور انسان کی توفیقات میں برکت آتی جاتی ہے۔ جہاں توفیق میں برکت نہ ہو، ہمت نہ ہو، کیا جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، کسی بھی انسان کی قدر، کسی بھی انسان کی عزت، کسی بھی انسان کی قیمت اس کی ذات سے،
اس کی جاب سے، اس کے لباس سے، اس کے سٹیٹس سے، اس کی گفتگو سے نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی بھی انسان کی قیمت، کسی بھی انسان کی قیمت، ویلیو اور قدر اس کے لباس، اس کی ذات، اس کے نسب، اس کی نماز اور اس کی باقی چیزوں سے نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ کسی انسان کی قدر اس کی ہمت کی وجہ سے لگتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی انسان کے اندر ہمت بڑی ہوگی، ہمت زیادہ ہوگی۔ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جب انسان کسی بات کا ارادہ کرے اور پھر مضبوط ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو کہتے ہیں انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کے ارادے سے بنتی ہے، نہ کہ اس کی لمبی نماز سے، نہ کہ اس کی بہت ساری مطلب اچھے لباس سے، اچھی جاب سے، اچھے سٹیٹس سے، یا بہت ساری اچھی چیزیں جو ہم لوگوں نے معین مقرر فرمائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس انسان میں ہمت زیادہ ہے، ارادے کی مضبوطی، مصمم قلب، ارادہ مصمم ہے، وہ انسان اپنی قیمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کی قیمت اس کی ہمت کی وجہ سے ہے۔ تو جب یہاں پر ہم قرآن کے اس میں، تو جب ہمت کی وجہ سے انسان کی قیمت لگتی ہے تو وہی ہمت ہے جو انسان کو 5 نمازوں کے بعد نماز شب کے لیے اٹھاتی ہے۔ وہ ہمت ہے۔ اگر ارادہ کیا تو ہمت آئے گی، انسان اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری۔ جب ساری دنیا رو رہی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، تو انسان اپنے اعمال، اپنی قبر کے خوف سے، آخرت کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری فرمائے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کرے گی۔ خدائے عزیز، بڑی مشکل مرحلہ ہے آگے کہ میں تو گناہگار انسان ہوں، میں کمزور ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، لطیف ہے۔ یعنی یہ ساری وہ گفتگو ہے جو انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس فیصلے پر پہنچتے ہیں، اس حدیث کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جس میں ان الذین آمنوا، پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ کہ ہدایت کا دل ہے، اور پھر باقیات الصالحات میں وہ زیارات، وہ نیک اعمال۔ کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام سے زیارات ان بلند ترین برکات اور توفیقات میں سے ہے جو انسان کی اعمال میں انسان کے لیے جو ہے وہ توفیق پیدا ہوتی ہے کسی بھی زیارت پہ جانے کے لیے۔ تو یہ اس کے باقیات الصالحات کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط اس کے عقیدے کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک صالح عمل کیے، دونوں چیزیں شرط ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر ہم سوچ لیں کہ کون سی ایسی ہستی ہیں آٹومیٹیکلی جن کے لیے دل بے چین ہوتے ہیں، دلوں میں محبت آتی ہے۔ تو آپ پوری تاریخ میں آنکھیں بند کر کر سوچیں، اور پھر یہاں پر لہم الرحمن ودن کا جب لفظ قرار دیا، اس کے ساتھ ہی دوسری آیت بھی جوڑی ہے، پورا پڑھیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے رسول، یہاں پر رسول کو موظف کر دیا، رسول پر یہ فرض کر دیا، رسول کو یہ دے دیا، سو ہم نے یہ فرمان تیری زبان پر جاری آسان اس لیے کیا ہے کہ تو اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے۔ یعنی کون سا فرمان؟ جو اوپر بیان کیا گیا۔ کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نیکوں کے لیے ان کے دلوں میں، جو نیک انسان ہے اور ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کے عمل صالح کو دیکھ کر مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا اور مودت پیدا کر دے گا۔ اے رسول، یہ خوشخبری متقین کو دے دے۔ یہ ہم نے بیان جو ہے نا تیری زبان کے ذریعے اور آسان کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری متقین کے لیے ہے، اور قومن لدہ کے لیے، قوم لدہ کے لیے ڈراوا ہے، جو ہے نا یہ وارننگ ہے، جھگڑا کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ اب ہم اگر پوری تاریخ میں نظر پلٹا کر دیکھتے ہیں، ایک ایک کتاب چھان ماریے، ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے دل میں ان کی محبت دھڑکتی ہے، تو بے اختیار آپ کو ان ہستیوں کے نام آپ کے ذہنوں میں، آپ کی زبان پر جاری ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے، اور ساتھ ہی آل رسول علیہ السلام۔ اور بہت زیادہ آپ خود چیک کریں، آپ اتنے زیادہ ہندوستان میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، لیکن مولا علی سے بے اختیار محبت کرتا ہے۔ اس سے آگے جتنا کوئی ائمہ کو جانتا ہے ان سے بے اختیار محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات نے وعدہ فرمایا ہے۔
کہ جو اس کے نیک اور صالح اعمال کے لوگ ہیں، سند ہے جن کے عمل، ان کے لیے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں عاطفت اور محبت قرار دے گا۔ اب مخلوق کے دل میں ان کی محبت ہے، اور مخلوق انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق بھی ہے، پانی میں رہنے والی مخلوق بھی ہے، آسمان پر رہنے والی مخلوق بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اب اس میں حساب ہماری جو ہے نا عقل اور ہماری تلاش جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی کہ کتنی مخلوقات الہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی ذات ان کے لیے محبت قرار دے دیتی ہے۔ یہاں پر ان ایام سے ریلیٹڈ جن کو کرامت کے 10 دن کہا، جن کو کریم جو ہے نا کریم، ایسے کرم والے 10 دن جس میں لطف الہی، فیض الہی، لوگوں کے اعمال کی قبولیت، لوگوں کے وظائف کی قبولیت اور لوگوں کی دعا کی قبولیت کا اثر بڑھ جاتا ہے، اس دروازے پر جہاں پر امام جیسی ہستی، جن کے لیے رسول یہ فرمائے کہ امام رضا علیہ السلام کی میری آل میں سے ایک ایسا فرزند طوس میں دفن ہوگا جس کی زیارت حج کے برابر ثواب ہے، یہیں پر 1 حج، کہیں پر 10، یہاں تک کہ 90 حج کے برابر جو ہے نا اس کا ثواب بعض روایات میں قرار دیا گا۔ اور وہی امام، یہاں پر 3 ائمہ کی حدیث کو میں نقل کروں گی تبرکن، انہی قرآن آیات کی روشنی میں، ایک امام جواد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، بی بی سلام اللہ علیہ جو کریمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کی ولادت سے پہلے بی بی پاک کے بارے میں کہ من زارہا عارفا بحقہا، من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنت۔ یہ تینوں امام فرما رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے، کیا کام ایسا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے کیا، کریمہ اہل بیت نے کیا کہ ان کی زیارت کو جو معرفت کے ساتھ انجام دے اللہ کی بارگاہ میں، اتنا بڑا کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہے، اللہ اسے اس زیارت کے بدلے میں بہشت عطا فرماتا ہے، اس زیارت کے بدلے میں، اس ملاقات کے بدلے میں، اس جانے کے بدلے میں، اس سفر کے بدلے میں بہشت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام دیکھیے، یہ ایسی ہستی ہیں کہ جب ہم تاریخ کے ان دھاروں میں جا کر بحث کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ معصومین علیہ السلام کے لیے جو ہے نا بحث کرتے ہیں، درست ہے حج اس وقت تک حج نہیں ہے، عمرہ اس وقت تک عمرہ نہیں ہے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ کے لیے یہ بات سوچتے ہیں معصومین علیہ السلام، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے عمل صالح سے اس طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ ان کے درجات میں اتنی بلندی ہوئی کہ خود معصوم کو کھڑے ہو کر یہ بات کہنا پڑی کہ من زارہا عارفا بحقہا، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جیسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مدافع ولایت تھیں، اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ مدافع ولایت ہیں، امامت کی ولایت کے دفاع میں سفر کرنے والی، ولایت کے دفاع میں تبلیغ کرنے والی، ولایت کے دفاع میں جان دے دینے والی معصومہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند آپ کا کردار اور عمل ہوا کہ آپ کریمہ اہل بیت بھی ہیں۔ آج قیامت تک کے لیے لوگوں کے دل کھچے چلے جاتے ہیں قوم کی طرف، وہ لذت، وہ سکون کہ دنیا کا کوئی بھی حیران اور پریشان مسافر قم المقدس میں جب داخل ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے ایسی مدافع ولایت ہستی جناب فاطمہ معصومہ، ایسا متبرک قدم آپ کا قم المقدس میں کہ جو بھی اس وادی میں جب اس سرزمین مقدس میں داخل ہوتا ہے اس کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے پرسکون پردیس، بے وطنی کا احساس نہیں ہوتا، پردیس کا احساس نہیں ہوتا، ایک جیسے بہت زیادہ ماں کی آغوش کی شفقت انسان کو قم المقدس میں ملتی ہے۔ وہ اور یہ اسی وقت جب ہم اس مقام اور اسٹیٹس کو جو قرآن میں اس سورہ مریم میں اللہ کی ذات انٹروڈیوس کرا رہی ہے، وارثان کتاب کا، وارثان ہدایت کا،
عمل صالح رکھنے والوں کا، اور عمل صالح میں مدافع ولایت سے بڑھ کر کون سا صالح عمل ہوگا جہاں پہ ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے، امامت کا دفاع کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سنت جیسے چلی ہے، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج کی اس سے بھی آگے اگر ہم چلے جائیں، جو میرے دل کو بہت زیادہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی اس حدیث میں، جہاں پہ امام رضا علیہ السلام جو امام الرؤوف ہیں، جو اپنے زائر کے ساتھ اتنے رؤوف ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ زائر کے منہ سے بات پہلے بعد میں نکلتی ہے، پہلے امام کی بارگاہ میں درجہ استجابت میں جاتی ہے۔ امام اپنے دروازے پر آنے والوں کو کس طرح فیضیاب کرتے ہیں، یہ جو مشہد مقدس میں امام کے روزے کی حاضری دیتے ہیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے اس سرزمین طوس کا ذکر فرما کر اس کو حج کے برابر اس زیارت کو قرار دے دیا، وہ اس بات کو بخوبی معرفت کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پروردگار کس طرح قرآن کی آیات جو ہیں ان سے نور نکل کر جو ہے ہدایت کو تقسیم کر رہا ہے، اور وہ ہدایت اور ولایت جو ہے وہ کس طرح وجود ہے، یہ مقدس ہے ائمہ علیہم السلام، خصوصاً امام رضی اللہ علیہ السلام کے وجود مقدس سے کیا جو ہے نا فیض اور کیا شفقت، کیا عطوفت، کیا رؤوف ہونا ان کا جو ہے جتنے بھی عوام جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، جتنے بھی عاشقان وہاں پر جاتے ہیں ان کے لیے کتنا، اور کہیں سے بھی امام کو آواز دی جا سکتی ہے، جو اعجاز کہ اس میں فوراً جس چیز کو مطلب چاہیں تو ہو جائے حکم الہی سے۔ آپ فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میری لاکھ جان قربان ہو، من زار المعصوم فی القم، من زار المعصوم فی القم کمن زارنی۔ اللہ اکبر! جس نے قم میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی زیارت کی، گویا اس نے مشہد میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے جناب معصومہ قم کا، کیا ہستی ہے! ہمیں اپنے عالم برزخ، ہماری دنیا کو بھی آسان اور آخرت کو بھی آسان کر دیا کہ اگر کسی نے معرفت کے ساتھ جناب معصومہ قم کی زیارت کی، کھمن زارنی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے مشہد میں میری یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ اکبر! کہاں پر امام کا مقام، کہاں پر وہ قدم جو پتھر کو فیروزہ و زمرد و مرجان و یاقوت بنا دیں، ایسے قدم ہے امامت، ایسے قدم ہے امامت جو پہاڑوں میں چشمے آپ کو جاری کر دیں، پانی کے چشموں کو جاری کر دیں، ایسے قدم ہے امام جو بے موسم ویسے ہی درختوں سے پھل اگا دیں ایک اشارے کے ساتھ۔ یہ ہے امام کی طاقت، یہ ہے امام کا وجود۔ ایسے امام کی زیارت جو تصویر کی طرف اشارہ کرے تو صحیح معنوں میں شیر دیوار سے نکل آئے، ایسے امام، یعنی معرفت اور امام کی ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ ہی ہمیں اس درجہ ولایت کی طرف لے کر جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ مکمل جو ہے نا کامل ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع، میری عقل بالکل عاجز ہو جاتی ہے کہ پروردگارہ حضرت کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ کے مقام کی بلندی کو میں کہاں پر جا کر ناپوں، جہاں حجت الہی، اذن الہی سے تمام اختیارات کو استعمال کرنے کا مطلب اختیار ہے ان کے پاس، جہاں سوکھے میں ہرا ہو جائے، جنگل آباد ہو جائے، پہاڑوں میں چشمے نکل پڑے، اور کوئی بھی سوالی جو ہے وہ خالی نہ جائے، مریضوں کو شفا مل جائے، مردہ میں جان آ جائے، کیا حکومت ہے یہ اللہ کی حجت کی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جس نے معصومہ قم کریمہ اہل بیت کی زیارت کی، اس نے گویا میری زیارت کی، اور یہ دو کریم ہستیوں کی ولادت کے درمیان کے دن ہیں جس سے ہمیں بھی کرم الہی کو تلاش کرنا ہے، جس سے ہم نے بھی ڈھونڈنا ہے کرم الہی کو۔ ناظرین محترم، ہم اپنی زندگی کو ضائع مت کریں،
یہ امانت ہے. ہمیں ہر روز ہمیشہ زندگی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیشہ صحت ہمارے ساتھ نہیں ہے، موت کا بھروسہ نہیں ہے. کب ہم اس دنیا کو خدا حافظ کہیں اور کب ہم اس عالم برزخ کی طرف سفر کریں. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھنے کی طاقت، ہماری زیارت کی طاقت، ہماری آنکھوں کی روشنی، ہماری یہ چیزیں ختم ہوں اور ہم منو مٹی کے نیچے جائیں. آئیے مل کر ایسوں کی معرفت سے اپنی آنکھوں کو نورانی کریں اور دل کو نورانی کریں جن کے نور قیامت تک اللہ نے روشن اور بلند فرما دیے، جن کے عمل صالح، جن کے باقیات الصالحات کو اتنا بلند قرار دیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت قرار دے دی اس آیت کی روح سے کہ لوگوں کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں جیسے ایک ماں کی طرف، ایک شفیق ماں کی طرف. اور پھر جو اس معرفت کے ساتھ جائے، کیا کمال ہے. کسی بھی دروازے سے، کسی بھی جگہ سے قم میں داخل ہو جائیں، وجبت لہ الجنت. جنت واجب. دوسرا ایسے ہے جیسے امام کی زیارت کی ہو. اور یہاں بہت ساری اور بھی روایات ہیں کہ جو جناب فاطمہ اسلام اللہ، اللہ اکبر، روح کانپتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اس درجے پر جا کر بات کریں. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. ہمیں روحانی طہارت کے لیے، روحانی طاقت کے لیے، علمی طاقت کے لیے، اپنے وجود کے اندر اور اس دنیا میں رہنے کی برکت اور آخرت کی برکت عالم برزخ کے لیے، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو باقیات الصالحات کی طرف اس زیارت کے ذریعے ہمیں لے کر جاتی ہے. یعنی خود وجود مقدس سے کریمہ اہل بیت معصومہ قوم ایسے درجے پر ہیں کہ اس مقام پر ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضری سے انسان کو بہشت مل جاتی ہے. جن کی صرف زیارت ہی بہشت دے دیتی ہو، ان کی معرفت انسان کو کس مقام پر لے کر چلی جائے گی. یہاں یہ سوچنے کی بات ہے. دنیا کی محبتیں ہمیں کمزور کرتی ہیں، دنیا کے رشتے ہمیں کمزور کرتے ہیں، مٹیریلزم ہمیں بیمار کرتا ہے. اور کاش کہ یہ بات ہر انسان کو سمجھ آ جائے. جو دنیا داری، مٹیریلزم اور شیطانی وسوسوں کے ساتھ پیسے کی طاقت کے اس میں شرابور دور اور دور اس ڈھیل کی طرف ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال کی ذات انہیں گمراہی کے اس دولت کی لذت میں، دنیا داری میں اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ بس تم گمراہ ہو اور اسی گمراہی میں انشاءاللہ ذلت میں جاؤ گے. ایک یہ بھی زندگی ہے. اور ایک وہ لذت ہے جو محبت اہل بیت کی ہے، جو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی ہے، جو ائمہ علیہم السلام کی ہے، جو علم کی محبت ہے، نماز کی محبت ہے، نیکی کی محبت ہے، خیر کرنے کا جذبہ ہے، غریبوں کی مدد کا جذبہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، دوسروں کو سپورٹ کرنے کا جذبہ ہے، اخلاق کو بہتر کرنے کا جذبہ ہے. ساری چیزیں ہم کہاں تک گنتے جائیں گے. ہاں، مکتب اہل بیت میں، مکتب تشیع میں، اسلام کے اندر وہ اتھینٹسٹی اور وہ ہمارے کردار کی ضمانت اور گارنٹی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان کو کسی بھی کمپنی سے چاہیے. تو آئیے، اہل بیت علیہ السلام کی کمپنی وہ تمام چیزوں کی ضمانت دیتی ہے. وہ چاہے معصومہ قوم کا دروازہ ہو یا امام رضا علیہ السلام کا، یا یہ 10 دن کرامت کے جو ذیقات کے پہلے 10 دن ہیں. پروردگار عالم ہمیں ان سارے دنوں میں جو ہے اپنے امام کی معرفت، معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی معرفت نصیب فرمائے. اور ہم اپنی دنیا داری کو جتنا کم کر سکتے ہیں ہمیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس عاجزی کو وقت کے امام کی بارگاہ میں مقبول فرما. ہمارے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دہائے کرامت میں انشاءاللہ. اور ہماری یہ جو وقت ہے ہمارا عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ان کرامت والے دنوں کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. اور جتنی بھی استعماری، طاغوتی اور شیطانی طاقتیں اس وقت اپنے آپ کو طاقت میں محسوس کر رہی ہیں، پروردگار عالم ہر طاغوت کا اور شیطانی اور منافقوں کی طاقتوں کو جو ہے وہ کمزور فرما اور ان کے اتحاد کو توڑ دے. پروردگار عالم جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان کو کمزور فرما اور ان کو اسی ذلت و رسوائی میں جو ہے مبتلا فرما جو کہ تیرا وعدہ ہے کہ دشمنان اسلام اور کاذبین اور منافقین کی سزا جو تو نے معین فرمائی ہے وہ ان کو دے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری دعا سب کے حق میں مستجاب فرمائے
اور انشاءاللہ وقت امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔